اسرائیلی فورسز غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کر کے پورے علاقے پر قبضے کے متنازع منصوبے پر تیزی کے ساتھ عمل کر رہی ہیں، اور اس منصوبے کے تحت اسرائیل نہ صرف پورے غزہ میں شدید بمباری کر رہا ہے بلکہ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ فلسطینیوں کی بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پہلے اسرائیل نے تقریباً 3 ماہ تک غزہ پہنچنے والی بین الاقوامی امداد کو مکمل طور پر معطل کر دیا، اور پھر سخت عالمی مخالفت کے باوجود امداد کی تقسیم کا ایک متنازع پروگرام شروع کر دیا، جس پر اقوام متحدہ سمیت دیگر امدادی تنظیموں نے سخت تنقید کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ اس پورے پروگرام سے غزہ میں موجودہ امدادی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور اس سے خوراک کی رسائی غزہ کے چند علاقوں تک محدود ہو جائے گی، اور غزہ کے شہریوں کو امداد حاصل کرنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی فوجی چوکیوں سے گزرنا ہوگا، جس سے ان پر اسرائیلی حملوں کا خدشہ ہے، اور اب یہ خدشات سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے غزہ میں 4 مختلف مقامات پر امداد کی تقسیم کے اس متنازع اسرائیلی پروگرام کا آغاز کر دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک غزہ میں امداد کی تلاش میں ان مراکز پر پہنچنے والے کم از کم 102 فلسطینی اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آج بھی غزہ میں امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فلسطینی شہریوں پر فائرنگ ٹینکوں، کوادکاپٹر، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کی ہے، اور یہ فائرنگ امدادی مرکز سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کل بھی اسی طرح کے واقعات میں کم از کم 3 فلسطینی اسرائیلی فورسز کا نشانہ بنے تھے، جبکہ اتوار کو بھی اسی طریقہ کار کے تحت اسرائیلی فورسز نے رفح کے امدادی مرکز آنے والے 31 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جبکہ اس حملے میں 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس واقعے انتہائی دلخراش مناظر سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو اسرائیلی فورسز نے امداد کی تلاش میں آنے والے فلسطینیوں پر کس طرح سے فائرنگ کی، برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 نے اپنی رپورٹ میں واقعے کی تفصیلات بتائی۔ یا اللہ انبطح یہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے کے مناظر ہیں کہ جب فلسطینی عوام مٹی میں لیٹ کر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہاں اتوار کو امداد تقسیم کرنے کی 8 جگہوں پر فائرنگ کر کے 30 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ فیملیز اب تک اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کر رہی ہیں تاکہ انہیں دفنا سکیں۔ جو کچھ ہوا اس پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے فلسطینیوں پر امداد تقسیم کرنے کی جگہ پر فائرنگ نہیں کی، مگر متعدد گواہوں نے بتایا ہے کہ جب وہ امداد تقسیم کرنے والے مقام کی طرف بڑھے تو ان پر فائرنگ کی گئی، اور یہ جگہ اسرائیل کی طرف سے امداد کی تقسیم کے لیے بنائی گئی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جاؤ اور کھانا اور پانی پیو، مگر جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں گولیاں ماری گئیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ جو وہاں کھانا لینے گئے تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے ابھی تک غزہ میں امداد تقسیم کرنے کے لیے 4 علاقے متعین کیے ہیں، مگر اتوار کو صرف اس ایک سائٹ پر صبح 6 بجے امداد تقسیم کرنے کا بتایا گیا تھا، لیکن رات 12 بجے کے بعد سے ہی ہزاروں لوگ اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور ایک جنکشن پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے اکثر نے بتایا کہ وہ بہت دور شمالی علاقے سے یہاں پہنچے تھے، اور جیسے جیسے مزید لوگ جمع ہوتے گئے تو آگے بڑھنے کے لیے دباؤ بڑھتا گیا۔ گواہوں نے بتایا کہ ہجوم آہستہ آہستہ جنوب کی جانب امداد لینے کے لیے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اچانک سائٹ کے قریب ایک ٹینک سے وارننگ شاٹس فائر کیے گئے، پھر مزید وارننگ شاٹس فائر کیے گئے۔ صبح 3:30 بجے تک ہجوم ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور سپاہیوں، ٹینکس اور نیوی کی بوٹس ہر طرف سے فائرنگ کر رہی تھیں، اور یہی وہ وقت تھا جب گولیوں سے زخمی ہونے کی رپورٹ سامنے آئیں۔ مگر پھر بھی ہجوم امداد لینے کے لیے آگے بڑھتا رہا، اور پھر بہت سارے لوگ مارے گئے، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے امداد لینے کے لیے سائٹ پر پہنچنے کی کوشش کی۔ سینکڑوں لوگ صبح 5 بجے وہاں پہنچ گئے، اور وٹنسز کے مطابق چند منٹ میں ساری امداد ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کا نیا نظام اتنی بڑی عوام میں امداد کی تقسیم کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم وہاں صبح 4 بجے سے فرش پر پڑے تھے کیونکہ کواد کاپٹر سے ہمارے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ اسرائیلی ہم پر فائرنگ کر رہے تھے، عورتیں، بچے اور تمام لوگ زمین پر لیٹ کر بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر آخر میں صرف ہمیں یہ امداد مل پائی ہے۔ اسپتال میں تقریباً 180 زخمیوں کو لایا گیا ہے، جن میں سے اکثر کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سویلینز پر امداد کی تقسیم کی سائٹ کے علاقے میں کوئی فائرنگ نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وارننگ شاٹس چلائے گئے تھے، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنے سویلینز کو کیسے گولیاں لگیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
कल इसराइल ने ये फुटेज जारी करके कहा कि हमास इमदाद की तकसीम में रुकावटें डाल रही थी। बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट्स को तो गजा में रसाई नहीं दी जा रही, मगर गजा के सहाफ़ियों का कहना है कि इस फुटेज में वो मुसल्लह गैंगस्टर नजर आ रहे हैं जो लूटी हुई इमदाद को खान यूनुस में फरोख्त कर रहे हैं। इसी दौरान इसराइली फौज गजा में ज़मीनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि गजा का वाहिद डायलिसिस सेंटर तबाह किया जा रहा है। करीब ही इंडोनेशियन अस्पताल का अमला भी इस खौफ में अस्पताल से निकल रहा है कि शायद इस अस्पताल को भी इसराइली फौज तबाह कर देगी। ये वाक़या बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें और नुमाइंदे गजा में इमदाद की तकसीम के इस अमल को गैर इंसानी करार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को होने वाले वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पीर को अपने एक बयान में कहा कि मैं गजा में इमदाद हासिल करने की कोशिश के दौरान फ़लस्तीनियों के कत्ल और ज़ख्मी होने की खबरों पर शदीद परेशान हूँ। मैं इन वाक़यात की फौरी और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ और ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसके अलावा पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वॉल्कर टर्क ने BBC से बात करते हुए कहा कि इस वक्त गजा में जिस तरीके से इंसानी इमदाद फराहम की जा रही है वो नाकाबिल कबूल और गैर इंसानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे यह ज़ाहिर होता है कि गजा में आम शहरियों की ज़िंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जा रही है। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसे लोग जो तकरीबन 3 माह से खुराक और अद्वियात के लिए बेहद परेशान हैं, उन्हें मदद हासिल करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। ये इंतहाई ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ता है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने आज कहा है कि गजा में आम शहरियों को खुराक और इमदाद तक रसाई से रोकना जंगी जुर्म हो सकता है। इसराइल गजा में गुज़िश्ता 15 माह से जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है और अब आम शहरियों को इमदाद की फराहमी से रोक कर इसराइल एक नए जंगी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है और इसका एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। जबकि अब इसराइल के अहम तरीन इत्तेहादी अमरीका के साबिक़ सदर बाइडन के दौर में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर, जो पहले गजा में इसराइली इक़दामात का दिफा करते रहे हैं, उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया है कि इसराइल ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। I think it is without a doubt true that Israel has committed war crimes. You wouldn't have said that at the podium. Yeah, look, because when you're at the podium, you're not expressing your personal opinion. You're expressing the conclusions of the United States government. The United States government had not concluded that they've committed war crimes. Still have not concluded that. But your personal view is they have. And they were while you were there. But let me qualify that. There are two ways to think about the commission of war crimes. One is if the state has pursued a policy to deliberately committing war crimes or is acting reckless in a way that aids and abets war crimes. And that, I think, is an open question. I think what is almost certainly not an open question is that there have been individual incidents that have been war crimes where members of the Israeli military have committed war crimes.